بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کی شرح کے دوران ہم پڑھ رہے تھے یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 93 اور جس کا عنوان ہے باب من لطم عبده فلیعتقه من غیر ایجاب، یعنی جس کسی نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا ہو، یعنی چہرے پر اسے مارا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ اور یہاں اس عنوان کے تحت حدیث نمبر 178 ہم یہ پڑھ رہے تھے، فرمائے کہ عن معاویۃ بن سوید بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعانی ابی فقال اقتص۔ معاویہ جو کہ سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے ہمارا ایک مولا تھا، یعنی آزاد کردہ غلام، میں نے اسے تھپڑ مارا، جس پر وہ فرار ہو گیا، ناراض ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد میرے والد نے مجھے بلایا، اور جیسا کہ دوسری بعض روایات میں ہے کہ والد نے بلایا اور کہا کہ اسے تلاش کر کے لاؤ۔ چنانچہ جب یہ دونوں وہاں پہنچے والد کے پاس، تب اس موقع پر یہ کہتے ہیں معاویہ کہ میرے والد سوید بن مقرن نے یوں کہا کہ اقتص، یعنی اس غلام سے مخاطب ہوتے ہوئے یوں کہا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ مقصد یہ کہ جس طرح میرے بیٹے نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، تم اپنا بدلہ اور اپنا قصاص اس سے وصول کر لو، اور تم بھی اسی طرح اسے تھپڑ مارو کہ جس طرح اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، تاکہ یہ معاملہ اور یہ حساب صاف ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ اصل بات جو کہ سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر وہ یہی واقعہ بیان فرماتے رہے۔ فرمایا کہ کننا ولد مقرن 7، ہم مقرن کے 10 بیٹے تھے، یعنی ہمارے والد جن کا نام تھا مقرن، ہم ان کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے۔ لنا خادم فلطمها احدنا فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جو 7 بھائی تھے مقرن کے بیٹے، ہمارا ایک ہی خادم تھا، اور یہاں خادم سے مراد جیسا کہ دیگر روایات میں یہ تصریح موجود ہے خادمہ مراد ہے، تو مقصد یہ کہ ایک ہی خادمہ تھی جو کہ گھر میں ہمارے گھریلو کام کاج انجام دیا کرتی تھی، تو ہم 7 بھائیوں میں سے ایک نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اور پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی، فقال مرہم فلیعتقوها، اور یہ خبر سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ انہیں جا کر کہو کہ وہ اپنی اس خادمہ کو آزاد کر دیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کسی کے ذریعے یہ واقعہ معلوم ہوا کہ مقرن کے وہ جو 7 بیٹے ہیں
ان میں سے کسی نے خادمہ کو تھپڑ رسید کیا ہے، اب اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ اور میری طرف سے انہیں یہ حکم سناؤ کہ چونکہ انہوں نے اپنی اس خادمہ کو تھپڑ مارا ہے، اس کے منہ پر مارا ہے، لہذا اب اس کا کفارہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس خادمہ کو آزاد کر دیں۔ فقیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لهم خادم غیرها، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، ان کی تو فقط یہی ایک ہی خادمہ ہے، یعنی اگر اسی ایک خادمہ کو انہوں نے آزاد کر دیا تو پھر شاید انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا کہ گھریلو کام کاج کون انجام دیا کرے گا۔ قال فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا خَلَّوْا سَبِيلَهَا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے کہ انہیں صرف یہی ایک خادمہ ہی میسر ہے اور اس کے سوا اور کوئی خادمہ انہیں میسر نہیں ہے، تو انہیں کہہ دو کہ وہ اس سے کام کاج اور خدمت لیتے رہیں۔ ہاں، البتہ یہ کہ جب انہیں یہ بات محسوس ہونے لگے ایمانداری کے ساتھ، یعنی اگر وہ یہ اس بات کو جب محسوس کریں کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، تب وہ اسے ضرور آزاد کر دیں، یعنی ایسی بات نہیں کہ بلا وجہ اور از خود وہ ضروریات ایجاد کرتے رہیں کہ ابھی بھی ضرورت باقی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا اور یہ جو فیصلہ تھا، اس پر خلوص نیت کے ساتھ اور یہ کہ صدق دل کے ساتھ عمل مطلوب تھا کہ اس وقت چونکہ وہ مجبور ہیں، لہذا کچھ عرصہ وہ مزید اس سے خدمت لیتے رہیں، لیکن جب سچے دل سے اور مکمل امانت و دیانت کے ساتھ انہیں یہ بات محسوس ہونے لگے کہ اب ہمارے حالات بہتر ہو چلے ہیں اور یہ کہ اب ہمیں اس کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، تب وہ اسے ضرور آزاد کر دیں، یہ حکم بھجوایا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، یہ ہمارے سامنے حدیث نمبر ہے 179، فرمایا کہ عن محمد بن المنکدر قال حدثني ابو شعبة عن سوید بن مقرن المزنی۔ یہاں یہ محمد ابن المنکدر فرماتے ہیں کہ ابو شعبہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ ایک بار جب میں سوید بن مقرن المزنی کے ہمراہ موجود تھا تو یہ صورتحال پیش آئی، وَرَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامَهُ، کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کسی شخص نے اپنے غلام کو تھپڑ رسید کیا، یعنی ہم سبھی نے یہ منظر دیکھا اور ہمارے درمیان یہ صحابی سوید بن مقرن المزنی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، لہذا انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا اور تب یہ یوں ارشاد فرمانے لگے، فقال اما علمت ان الصورة محرمة، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بات کہ یہ جو صورت ہے، یعنی یہ جو شکل و صورت، یعنی انسان کا یہ چہرہ، یہ حرام ہے۔ محرمہ یعنی یہ حرام ہے، واجب الاحترام ہے، اسے مارنا، چہرے پر کسی کو تھپڑ رسید کرنا یہ حرام ہے، اور یہ انسانی چہرے کے احترام کے منافی ہے یہ بات کہ کسی انسان کو یوں بے عزت کیا جائے۔
کہ کوئی اسے مارے اس کے چہرے پر۔ تو ناظرین کرام، یہ جو سوید بن مقرن ہیں المزنی، جو کہ صحابی ہیں، چونکہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا کہ یہ 7 بھائی تھے اور ان کی ایک خادمہ تھی، اور ان 7 بھائیوں میں سے کسی نے ایک موقع پر اس خادمہ کو تھپڑ رسید کیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اس خادمہ کو آزاد کر دو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ ترین تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صادر فرمودہ یہ فیصلہ کہ اگر غلام کو تھپڑ مارا ہے، پہلی بات تو یہ کہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، اس چیز کی دین اسلام میں بڑی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی کسی کو اس کے چہرے پر مارے، اور یہ کہ غلام کو اگر مارا ہے تھپڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنایا تھا کہ اب اس غلام کو تم لوگ، اپنی اس کنیز کو تم لوگ آزاد کر دو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی ان کی نظر میں، سوید بن مقرن کی نظر میں اتنی بڑی اہمیت تھی کہ اس کے بعد زندگی بھر ان کی یہی کیفیت رہی کہ جب بھی کسی بھی جگہ، کسی بھی موقع پر انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ کسی نے اپنے غلام کو یا کنیز کو تھپڑ مارا ہے، چہرے پر مارا ہے، تو یہ سوید بن مقرن یہی حدیث بیان فرمایا کرتے تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر کسی نے غلام کو یا کنیز کو تھپڑ مارا ہے تو اسے آزاد کر دے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل 176 نمبر کی حدیث اسی باب میں، وہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ہلال ابن یساف نے یہ بیان کیا کہ ہم سوید ابن مقرن کے گھر میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس دوران اندر سے کوئی کنیز آئی اور اس نے ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو کچھ کہا، کوئی بات اسے آ کر بتائی، جس پر وہ شخص اٹھا اور اس نے ہم سب کے سامنے اس کنیز کو تھپڑ مارا۔ تب اس موقع پر بھی سوید بن مقرن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم بیان فرمایا تھا کہ اب اسے آزاد کر دیا جائے، اور اس کے بعد خود سوید بن مقرن کے اپنے بیٹے معاویہ نے جب غلام کو تھپڑ مارا، جیسا کہ ہم حدیث نمبر 178 میں پڑھ چکے ہیں، تب بھی سوید بن مقرن نے پھر وہی واقعہ اور وہی حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حکم دہرایا، اور یہی صورتحال ہمیں یہاں اس حدیث نمبر 179 میں بھی نظر آتی ہے کہ یہ ابو شعبہ کہتے ہیں کہ وہاں جب ایک شخص نے غلام کو تھپڑ مارا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد سوید بن مقرن یوں فرمانے لگے کہ اما علمت ان الصورت محرمہ، یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بات کہ یہ جو صورت ہے، یعنی انسان کا یہ چہرہ، یہ شکل و صورت، اسے مارنا حرام ہے، یہ واجب الاحترام ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دہرایا، فرمایا کہ رأیتنی وانی سابع 7 اخوہ، کہ اس زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ہم 7 بھائی تھے علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، ما لنا الا خادم، اور کیفیت یہ تھی کہ ہماری فقط ایک ہی خادمہ تھی،
فلطمه احدنا، اور ہم میں سے ایک بھائی نے اسے ایک بار تھپڑ مارا تھا. فأمرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعتقه، اور تب ہمیں حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ اب ہم اسے آزاد کر دیں. اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 180. فرمایا کہ عن زاذان ابی عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهري. زاذان ابو عمر کہتے ہیں کہ ایک بار ہم ابن عمر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ موجود تھے. یہ راوی بیان کرتے ہیں، راوی کا نام ہے زاذان ابو عمر، اور یہ موجود تھے وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر کے پاس. اور یہ صورتحال پیش آئی کہ تب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کو بلوایا. فکشف عن ظہری، اور جب وہ غلام وہاں آ پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس غلام کی کمر سے کپڑا ہٹایا، یعنی انہوں نے غلام کو مارا تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس غلام کو کسی وجہ سے مارا تھا، اس کی مرمت کی تھی، اسے سزا دی تھی. تو یہاں ایک بات تو یہ کہ ناظرین کرام جیسا کہ یہ راوی کہتے ہیں کہ فکشف عن ظہری، ہم نے دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس غلام کی کمر سے کپڑا ہٹایا، یعنی اسے مارا تھا کمر پر. تو وہ نشان ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا، یا چونکہ کمر پر مارا ہے تو اب کمر کو دیکھنا کہ کیا صورتحال ہے یا اسے سہلانا وغیرہ مقصود ہے کمر کو، نہ کہ چہرے کو. اور یہ جو باب ہے اس کا عنوان یہی ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور اگر کسی غلام کو چہرے پر مارا ہے تو اب کفارہ یہ ہوگا کہ اسے آزاد کر دیا جائے. تو یہاں دیکھیے ناظرین کرام کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس غلام کو کسی وجہ سے مارا اور اس کے کسی قصور کی وجہ سے اسے سزا دی ہے، لیکن چہرے پر نہیں مارا بلکہ کمر پر اسے مارا تھا، لہذا کمر سے کپڑا ہٹایا. اور اس کے بعد یہ کہ فقال ایوجعک، غلام سے یوں دریافت کرنے لگے کہ کیا تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے، یعنی میں نے جو تمہیں سزا دی تمہاری کمر پر مارا ہے، تو کیا اس مار کی وجہ سے اور اس سزا کی وجہ سے تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے؟ گویا کہ غلام کے سامنے معذرت کا اور افسوس کا اظہار اور اسے خوش کرنا اور اپنی طرف سے ندامت کا اور پریشانی کا اظہار کرنا مقصود ہے. تو یوں اسے خوش کرنے کی خاطر اس سے دریافت فرمانے لگے کہ تمہیں درد تو محسوس نہیں ہو رہا. اور یہ کہ ناظرین کرام یہ حدیث آگے ابھی جاری ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.